یہ جو کتاب آج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام دی بایولوجی آف ڈیزائر ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام مارک لیوس ہے۔ یہ کتاب نشے کی بیماری کو چیلنج کرتی ہے۔ لیوس جو خود پہلے نشے کے عادی رہ چکے ہیں اور اب ایک بہت بڑے نیورو سائنٹسٹ ہیں، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نشہ صرف ایک بیماری نہیں بلکہ خواہش اور سیکھنے کا ایک بگڑا ہوا عمل ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس طرح ہمارا دماغ نشے کی لت میں پڑتا ہے، بالکل اسی طرح نشے کی حالت سے باہر بھی نکل سکتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے 5 حقیقی کہانیوں کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح خواہش کے گرد اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور پھر صحت یابی کے دوران دوبارہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نشے کی لت ایک دائمی بیماری نہیں بلکہ ایک ترقیاتی عمل ہے جسے کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے مصنف کی تحقیق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیورل ایوولوشن۔ مصنف بتاتے ہیں کہ جس طرح نیورو پلاسٹیسٹی ذہن کی تبدیلی کی صلاحیت کی وجہ سے نشے کی لت لگ جاتی ہے، وہیں صلاحیت صحتیابی کا راستہ بھی کھول دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک دریا پہاڑوں کو کاٹ کر وادیاں بناتا ہے، اسی طرح ہمارا دماغ بھی نئے راستے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ نشہ ایک دائمی بیماری نہیں بلکہ ایک ترقیاتی عمل ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ بے بسی کا افسانہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نشے کی بیماری کو سمجھنے سے ہم بے بس نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے خواہش اور سیکھنے کے عمل کے طور پر دیکھیں تو ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اپنے دماغ کو تبدیل کر سکتا ہے تو وہ نشے سے نکلنے کے لیے مضبوط طور پر کوشش بھی کر سکتا ہے۔ خواہش کی تعمیر۔ مصنف لکھتے ہیں کہ خواہش ہمارے دماغ کے نیورل کنیکشنز کو تبدیل کر دیتی ہے، جس سے نشے کی لت لگ جاتی ہے، لیکن یہ تبدیلیاں مستقل نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نئے مقاصد اور معانی کی تلاش میں لگ جائے تو وہ اپنے ذہن کے راستوں کو دوبارہ تشکیل دے سکتا ہے، نئے راستے بنا سکتا ہے۔ خود کی موسیقی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نشہ صرف ہمارے دماغ کے خوشی کے مراکز کو ہی متاثر نہیں کرتا بلکہ ہمارے خود کے تصور کو بھی بدل دیتا ہے، اور یہی نیورو پلاسٹیسٹی ہمیں تبدیلی کا موقع بھی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر صحتیابی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نشے سے پہلے کی حالت میں واپس آ جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نیا بن جائیں اور کچھ نیا کر جائیں۔ امید کی کرن۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک بار نشے کا عادی ہمیشہ کے لیے نشے کا عادی تصور بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہم نشے کو ایک ترقیاتی مرحلہ سمجھیں تو ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے، اسی طرح ہمارا دماغ بھی نشے سے نکلنا سیکھ سکتا ہے۔ ایک شخص جو شراب کا عادی ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ اس کا دماغ شراب کی خواہش کے گرد ڈھل گیا ہے تو وہ نئے سرگرمیوں اور مقاصد کے ذریعے اپنے دماغ کو دوبارہ تشکیل دے سکتا ہے۔ ایک جواری جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جوا کھیلنے پر مجبور ہے، اگر وہ یہ جان لے کہ اس کی خواہش اس کے دماغ کی پیداوار ہے تو وہ اس خواہش کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے سیکھ سکتا ہے۔ آخری پیغام۔ اس کتاب کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہمارا ذہن نہ صرف نشے کی لت میں پڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ اس سے نکلنے کی اس سے زیادہ ہنر اور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو تبدیل کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔